یہ ایک دعا ہے پوری، یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ پوری عربی میں جو ہے وہ دعا ہے. دعا کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ دیر از نو گاڈ بٹ یو, آئی ہیو رانگ مائی سیلف سو فارگیو می, فار نن فارگیو سنس بٹ یو. اللہ اسٹونش کرتا ہے ایسے بندے پہ, اور اللہ کہتا ہے مائی سرونٹ ایکنالوجز دیٹ ہی ہیز اے لارڈ ہو فرگیوز اینڈ پنشز. اللہ اینجلس کو کہتا ہے, اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ رب جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ جب ایک گناہ گار, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب ایک گناہ گار شخص اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک انسان جس کا کیمل ڈیزرٹ میں لاسٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنے کیمل کو ڈھونڈ رہا تھا, اور اس کیمل پہ سارا سامان تھا, اس کیمل پہ پانی بھی تھا, اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا, اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ, یعنی خوشی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے جب گناہ گار بندہ اللہ سے بات کرتا ہے, جب گناہ گار بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے. ہمیں آن دی ادر ہینڈ شیطان نے جو وصفہ ڈالا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں, تو اتنا گناہ گار ہے, تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تک تیری بات پہنچے یا اللہ تجھے رپلائی کریں یا اللہ تیری آواز سنے. حدیث تو کمپلیٹلی اس کے برعکس کہہ رہی ہے. حدیث تو کہہ رہی ہے کہ گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے اس پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. اینڈ اٹ پرفیکٹلی میک سینس. میں ایک ٹیچر ہوں, آپ میں بھی شاید کوئی ٹیچر ہو. جب اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اے لیتے رہے, اے اسٹار لیتے رہے, مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی, میں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا ہوں. لیکن جب بیک بینچر اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے وہ اگر اچھے نمبر لے لے تو میں اسٹونش بھی ہوتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ مجھے دگنی خوشی ہوتی ہے, شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس. اوکے, تو یہ اسٹونشمنٹ کے بارے میں, اللہ کی اسٹونشمنٹ یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ رب اسٹونش ہوتا ہے, اور اسی لیے اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا نا کہ ویریلی مائی کمپیشن اوور کمس مائی رائٹ. بے شک میری جو نرمی ہے یا میرا جو کمپیشن ہے, میری جو محبت ہے, میری جو مرسی ہے, وہ میرے غصے پر حاوی ہے, وہ میرے غضب پر حاوی ہے. اور ایسا ہی ہے, ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھ لیں, اگر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ فوراً پکڑ شروع کر دے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے, شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس زمین پر چل نہ سکے. لیکن کتنے چانسز دیتا ہے, کتنے چانسز دیتا ہے اللہ. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خالد بن ولید کو چانس دیا اللہ نے. ایک ٹائم پہ وہ دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگلے ہی ٹائم پہ وہ ایک ایسے کمانڈر بنے کہ ان کے سیف اللہ کا لقب ان کو دیا گیا. حالانکہ ظاہر ہے ایٹ ون مومنٹ گناہ کر رہے ہیں, نبی کے خلاف تلوار نکال رہے ہیں, اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے. بہت بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, انسان خود دروازہ بند کرتا ہے, اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا. اوکے, سو اس کے بعد میں توبہ کی کنڈیشنز کے بارے میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا. بہت ضروری ہے کہ چونکہ توبہ ایک بہترین عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے, یہ ہمارے باپ کا عمل ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جانیں کہ سنسیئر ریپینٹنس ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں. سنسیئر ریپینٹنس کی انشاءاللہ بات کر رہے ہیں. سن ڈیو ٹو ڈیزائر, ڈیزائر کی وجہ سے سن اور ایروگنس کی وجہ سے سن, یہ دو مختلف چیزیں, یہ سمجھ لیں. ابو نعیم رپورٹڈ, یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے بہت زبردست, اس میں سلف کے واقعات موجود ہیں. ابو نعیم رپورٹڈ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سیڈ whoever commits a sin due to desire, جو بھی گناہ کرتا ہے خواہش کی وجہ سے. Verily whoever commits a sin due to desire we should hope for his repentance. ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. کیوں؟ Verily Adam علیہ السلام disobeyed due to desire and he was forgiven. کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈیزائر کی وجہ سے, ڈیزائر تھی نا کہ اللہ نے منع کیا ٹری سے نہیں کھانا, سیلف کنٹرول ظاہرہ لوز ہو گیا فار واٹ ایور ریزن, اور ڈیزائر کی وجہ سے جو ہے یا کیوریوسٹی کی وجہ سے ہے گناہ کر بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سفیان ابن عیینہ نے کہ اگر کوئی شخص ڈیزائر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے. بٹ if a sin is committed due to pride and arrogance then fear that the perpetrator may be cursed. لیکن اگر کوئی شخص متکبر ہو کر, اور جیسے فرعون تھا, انا ربکم الاعلی, تکبر,
ایک تو گناہ کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، آگے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں رب ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. تو یہ والا جو سن ہے اس کے بارے میں ہے کہ دیٹ پرسن ول بی کرسڈ. ویریلی ابلیس ڈس اوبیڈ ڈیو ٹو پرائڈ اینڈ ہی واز کرسڈ. انہوں نے کہا کتنا خوبصورت کمپیریزن ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا، لیکن وہ گناہ ڈیزائر کی وجہ سے تھا، پھسل گئے. لیکن ابلیس کا جو گناہ تھا وہ تکبر کی وجہ سے تھا، وہ پرائڈ کی وجہ سے تھا، تو وہ کرسڈ ہو گیا. اسی لیے ہم اسے رجیم کہتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو اس کو پہلی تو بات جج نہ کریں، کیونکہ وہ شخص سٹرگل کر رہا ہے. وہ کون سا پرائڈ میں کر رہا ہے؟ بہت سے ایسے گناہ ہیں. مسلمان تو پرائڈ میں نہیں کر سکتا. میں نے تو آج تک ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو گناہ کر کے جو ہے تکبر کرے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے نالج ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. بہت سے لوگ گناہ کر رہے ہیں، انہیں نالج ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے. ایسے بھی ویسے بہت کم ہیں، لیکن میجورٹی لوگ جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ میں ملوث ہیں، وہ بیسیکلی ڈیزائر کی وجہ سے ملوث ہیں. اسپیشلی آج کے دور میں خواہش نفسی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی توبہ بالکل ہے. اللہ کے توبہ کے دروازے جو ہے بالکل کھلیں، اور 6 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ریپینٹنس کریں. ٹرو ریپینٹنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں چیپٹر 11 ورس 3 میں کہا کہ سیک دا فارگیونیس آف یور لارڈ اینڈ ٹرن ٹو ہم وتھ سنسیئر ریپینٹنس. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو. اب سنسیئر ریپینٹنس ہے کیا؟ اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس کی چند ایک کنڈیشن اسکالر نے بیان کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، امیجیٹ سیسیشن آف دا سن، کہ فوری اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں، ویٹ نہ کرنا. یعنی آپ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہیں، ٹرائی کریں اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں. جب آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے گناہ ہے، توبہ کی، اس کو گناہ کو چھوڑ دیں اس وقت. نمبر 1. نمبر 2، ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، ندامت شو کرنا، ریگریٹ شو کرنا، لیکن اتنا نہیں کہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے. اوور پروکریسٹینیشن، اوور ندامت جو ہے وہ پروکریسٹینیشن کی طرف لے جاتی، پھر بندہ ایکشن کی طرف نہیں آتا، ہر وقت نادم ہوتا رہتا ہے. اس سے کیا ہے کہ اس کی ول پاور کم ہوتی ہے، اور گناہ کا بہت تعلق ول پاور کے ساتھ. نادم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا زیادہ ہوں گے تو ول پاور ٹوٹے گی. ول پاور جب ٹوٹے گی تو شیطان مزید اٹیک کرے گا، شیطان پھر گناہ میں مزید لے جائے گا. بلکہ ڈیفنس میکنزمز ہمارے برین بناتا ہے، ہمارا برین بہت بلا قسم کے ڈیفنس میکنزم بناتا ہے گناہ کے لیے. بس ہمارے برین میں ظاہر ہے ہمارا ایک نفس ہے، نفس ہمارا، اس کے پاس پھر بہت زبردست ڈیفنس میکنزم ہوتے ہیں گناہ کرنے کے. ایک بہت بڑا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. یہ جو سینٹینس ہے نا، میں تو بچ ہی نہیں سکتا، یہ شیطانی سینٹینس ہے میرے نزدیک. اس کا مطلب ہے کہ ول پاور ماری گئی ہے اگلے کی، اور وہ اس نے خود اپنے اوپر یہ بات مسلط کر لی کہ آئی کین ناٹ لیو دس سن، میں تو بچ ہی نہیں سکتا. ان شارٹ وہ اصل میں گناہ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے پہلے سے سینٹینس گھڑ لیا کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. تاکہ ظاہر ہے وہ کوگنیٹیو ڈسوننس جو پیدا ہوتی ہے نا، ذہنی تذبذب، جیسے سگریٹ لوگ پیتے ہیں ان سے چھوڑا ہی نہیں جاتا، سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ چھوڑنا چاہیے، ایک ٹائم آتا ہے کہتے ہیں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ کس لیے؟ ڈیفنس میکنزم ہے ٹو کام یور سیلف ڈاؤن. تو ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، نادم ہونا بہت ضروری ہے. ندامت، میں آپ کو ایک خلیفہ کا واقعہ سناتا ہوں. میرا گمان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، لیکن آئی کوڈ بی رانگ، اس لیے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک خلیفہ کا واقعہ. ایک خلیفہ تھے، ان کا پاسٹ کچھ ایسا تھا کہ وہ بہت ہی پراؤڈ قسم کے پرنس تھے، امیت کیلف تھے، اور اتنے پراؤڈ تھے. امیت ظاہر ہے کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی. اتنے پراؤڈ تھے کہ ایک بار انہوں نے اپنے سلیو بوائے کو کہا، اپنا جو وہ تھا لڑکا تھا، جو بھی تھا بندہ تھا، کہ مجھے پانی پلاؤ، تو وہ بھول گیا پانی پلانا. اب اتنا پرائڈ تھا، اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے اس بندے کو جو غلام تھا دھوپ میں کھڑا کروا دیا، اور دھوپ میں کھڑا کروایا. اس کے بعد بھول گئے یا جو بھی ہوا، وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی دھوپ میں کھڑا ہونے سے. یعنی صحرا میں دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے پانی نہیں پلایا، یہ بھول کیسے گیا میری خدمت کرنا. اس کے بعد وہ کیلف بنے. میرا گمان ہے عمر بن عبدالعزیز. اینی وے اس کے بعد وہ کیلف بنے، اللہ نے ہدایت دی. اسکالرس کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اسکالرز یہ بات کرتے تھے کہ ہی از جسٹ لائک عمر بن الخطاب، یعنی ہی از دا 5th رائٹیسٹ کیلف. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا. اور اتنے ان کے صدقہ جاریہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے کیا کیا چیز جاری کی امت مسلمہ کے لیے. لیکن اکثر ایک اسکالر نے انہیں جو ہے وہ دعا دی کہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی انسان ہیں. ایک اسکالر نے انہیں کہا، تو ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی، اور بہت روئے. تو اسکالر نے کہا کہ آپ کے رونے کی وجہ نہیں سمجھ آئی، یہ تو میں نے اچھی بات بتائی ہے.
तो ही सेड कि हाउ कैन आई गो टू जन्ना व्हेन ही स्टैंड्स इन माय वे, मैं कैसे जन्नत में जाऊंगा जब वो शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरी रुकावट है। यानी नादिम होना, नदामत है, हालांकि आई एम श्योर अल्लाह ताला ने उन्हें फॉरगिव कर दिया होगा क्योंकि ही एक्नॉलेज्ड हिज सिन, लेकिन नदामत एंड तक रही कि नहीं मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी, मैंने बहुत जो है वो गलत काम किया था। सो नदामत होना ये अच्छी बात है, ये हमें हम्बल करता है। अगर इंसान गुनाह ना करता तो मुतकब्बिर बन जाता, ये बात याद रखें। लेकिन इसका मतलब नहीं हम गुनाह करें, गुनाह हो जाते हैं और गुनाह जब होते हैं तो फिर इंसान के लिए एक लेसन होता है, नदामत होती है कि कैसी आकड़ है, तुम तो गुनाहगार इंसान हो, ठीक है, तो इसलिए नदामत। तीसरी जो कंडीशन है डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न टू द सिन, पक्की डिटर्मिनेशन आप में होनी चाहिए कि अब मैंने वापस नहीं जाना गुनाह की तरफ। ये सबसे मुश्किल स्टेप है। लोग पहली दो कर लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, उसके बाद रिग्रेट भी करते हैं, नदामत भी करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में होता है कि ये तो मैं दोबारा करूँ क्योंकि मेरे से तो ये छोड़ा ही नहीं जा रहा, मैं तो फिसलूँ ही फिसलूँ, ठीक है ना, पहले ही डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया। तो ये ट्रू रिपेंटेंस नहीं है। लेकिन हैविंग सेड इट, शेख सालेह अल मुनज्जिद का आपको फतवा बताता हूँ। उनसे किसी ने पूछा कि ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन है कि दोबारा उस गुनाह की तरफ मत जाओ, उन्होंने कहा ये ऐसे ही है। तो उसने कहा कि लेकिन मैं तो बार बार जाता हूँ। तो उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर तो वाकई आपने ट्रू रिपेंटेंस की थी और आपका पक्का इरादा था कि मैं नहीं जाऊँगा, अल्लाह तो नियत जानता है ना, आपका पक्का इरादा था मैं नहीं जाऊँगा, तो वो वाला गुनाह एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जब वो सेम गुनाह आपने किया तो वो न्यू सिन काउंट होगा, समझ रहे हैं बात, यानी वो न्यू सिन है। अब इसकी दोबारा वैसे से आप रिपेंट करेंगे। लेकिन अगर बाय प्लान है कि नहीं नहीं मैं करता रहूँगा, तौबा भी करता रहूँगा, मजाक बना लिया, अगर रूल्स को, कुछ रूल्स को हम मजाक बना लेते हैं ना, हमें एक छूट मिल गई, लॉ समझ आ गया, तो इंसान बहुत चालाक है, उसके बाद उसको मिसयूज़ करता है। तो अगर तो मिसयूज़ करेंगे लॉस को तो फिर ज़्यादा गुनाह के मुर्तकिब होंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन पे लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? वो प्लान नहीं बनाते हैं, विल पावर नहीं है, डिटर्मिन्ड नहीं है टू लीव द सिन। डिटर्मिनेशन कैसे आती है? लिख के, प्लान बना के, किसी को बता के, वादा करके, किसी को शामिल करके, पूरा एनालिसिस करके, दिस इज डिटर्मिनेशन। ये तो कोई डिटर्मिनेशन नहीं कि प्लान ही कोई नहीं बनाया। तो डिटर्मिन्ड लोग जो होते हैं उनके एक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, याद रखें। और वो लिखते हैं बाकायदा कि मैंने नहीं करना ये सिन, मैंने बचना है इस गुनाह से। मैंने कई नौजवानों को उनके कमरों में ये आयत लगाते देखा है यूनिवर्सिटी टाइम पे, और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने रिमाइंडर्स लगाए होते हैं अपने कमरे में कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू, समथिंग लाइक दिस, या कोई आयत लगाई होती है, ठीक है, जिससे उनको फ़ौरन सोच इस तरफ चली जाती है कि नहीं गुनाह नहीं करना, अल्लाह ताला देख रहा है, और ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है। इसका मतलब उनकी रिपेंटेंस ट्रू है, सिंसेयर है, क्योंकि दे आर डिटरमिन्ड टू लीव द सिन, वो डिटरमिन्ड है गुनाह छोड़ने के लिए। ओके, तो ये स्टेप बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है ट्रू रिपेंटेंस की। और चौथी कंडीशन है रेस्टिट्यूशन ऑफ विक्टिम्स राइट्स और सीकिंग देयर फॉरगिवनेस। अगर हुकूकुल लिबास से रिलेटेड है गुनाह, तो फिर उस बंदे के जिसके आप राइट्स को ज़िमन कर रहे हैं वो राइट्स दोबारा से दें उसे, या उससे माफ़ी मांगें। और अगर यू कैन नॉट फाइंड दैट पर्सन, ऑल्दो ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है आज के दौर में, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, मिसाल के तौर पे बचपन में किसी से ज़्यादती की, आज आपको नहीं समझ आ रही, तो आप जो है वो आपको मिल भी नहीं रहा वो बंदा, तो फिर इसके बारे में कि सदका करें और ज़ाहिर है कि अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग मिल जाते हैं। तो ये 4 कंडीशन, इसके अलावा भी कुछ कंडीशन जो है वो स्कॉलर्स ने बयान की, वो भी बताता हूँ आपको। एक और कंडीशन ये है कि जो गुनाह है इट शुड बी गिवन अप ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ये सिंसियर रिपेंटेंस, अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ा जाता है ना, या अल्लाह को राज़ी करने के लिए। कुछ लोग गुनाह इसलिए छोड़ते हैं कि मेरी सेहत डैमेज हो रही है, ठीक है ना, अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, कहते हैं गुनाह इसलिए छोड़ दिया, या सिगरेट इसलिए छोड़ दिया। ऑल्दो ये वन ऑफ द रीज़न्स है, मैं इस रीज़न का इनकार नहीं कर रहा। जब हमने किसी को गुनाह छुड़वाना है तो हमने उसकी इस तरह तवज्जो दिलानी है कि तेरी सेहत बर्बाद हो रही है, रातें जागते हो, ठीक है ना, नींद नहीं आती, और जाहिर है कि सेहत बर्बाद हो रही है, ठीक है। लेकिन जब गुनाह उसने छोड़ना है तो उसने नीयत ये रखनी कि मेरा रब मुझसे नाराज़ होता है, मैं अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये गुनाह छोड़ रहा हूँ। फिर आप देखें कि उसमें डिटर्मिनेशन आती है कि नहीं आती, क्योंकि जो एक्ट अल्लाह के लिए किया जाता है उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आती है, और जब अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी तो फिर जाहिर है कि डिटर्मिनेशन भी आएगी। तो पहली बात यह है कि वो गुनाह को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए छोड़े,
ایک حدیث میں آتا ہے کہ whoever gives something for the sake of Allah, Allah will enrich him and Allah will fill his heart with richness, اور اللہ تعالیٰ will replace it with something better. میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا, آپ بھی پڑھیے گا, ابھی ٹائم نہیں ہے. انہوں نے 14 ریزنز بتائی ہوئی تھی, 14 بینیفٹس کہ when you leave something for the sake of Allah. گوگل پہ لکھیں when you leave something for the sake of Allah, آ جائے گا وہ آرٹیکل یا اس سے ریلیٹڈ کچھ آ جائے گا. اتنی موٹیویشنل احادیث ہے. اسپیشلی قیامت کے روز 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور اکثر حبس ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, بندے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے حبس کے موسم میں. سوچیں کہ وہ کیا میدان حشر کا جو سین ہے. 7 type of people will be under the shade of throne of Allah. ان میں سے ایک وہ ہے who leave something for the sake of Allah. ایک ٹائپ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے, جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کر دیتا ہے. یہ ہے اصل میں فلسفہ. اوکے, تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ریمورس بھی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گناہ کو چھوڑتے ہیں. 5 کنڈیشنز آپ کو بتائیں, ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے. پہلی کنڈیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو کیا بتائی کہ امیجیٹ سیسیشن آف دا سن, فوری چھوڑنا. اوکے, کوشش کرنی فوری اس سے کنی کترانی اور اس کو چھوڑ دینا. مثال کے طور پہ اگر وہ گناہ کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے تو وہ چیز دیکھنا چھوڑ دیں, فوراً توبہ کریں. کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, یونیورسٹی لائف ہم نے بھی گزاری ہے, اب آپ سے کیا باتیں چھپانی. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ انفارچونیٹلی ہوتے ہیں جو گناہ کو جاری کرنے میں جو ہے وہ ظاہر ہے پیک پر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہ اکیلے بیٹھ, کچھ ہوتے ہیں وہ گناہ جاری کرتے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ ویڈیوز آگے دینے والے یا مواد آگے شیئر کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کئی ایسے اپنے پرسنل دوستوں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی, جب انہوں نے گناہ چھوڑا تو سب کچھ ڈیلیٹ کیا. یہ ہے امیجیٹ سیسیشن آف دا سن کہ ختم, خلاص, نہیں چاہیے مجھے ایسی موویز, ایسا مواد, سب کچھ ڈیلیٹ کیا جو فتنے میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے میوزک چھوڑا, گھٹیا اور گندا قسم کا میوزک, تو ڈیلیٹ کر کے چھوڑا, انکلوڈنگ می. 200 GB کی کلیکشن تھی اس دور میں کہ 200 GB آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 2006-2007 کی بات کر رہا ہوں. کمپلیٹلی ڈیلیٹڈ ود ان اے بلنک آف این آئی. ٹھیک ہے, ایک ایسی چیز ڈیلیٹ کرنا جس سے آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ, اللہ کی طرف سے تھی یہ پاور آبویسلی. ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ. اوکے, اس کے بعد ریگریٹ کرنا جو پاسٹ ہے, اس میں ندامت شو کرنا. ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن, ویری ڈیفیکلٹ اسٹیپ, لیکن ڈٹرمینیشن والے جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ایکشن سے ثابت کرتے ہیں کہ میں واقعی ڈٹرمنڈ ہوں. جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد گناہ کی چاہت ڈبل امپیکٹ سے آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا آپ گناہ چھوڑیں, آپ کو ڈبل دا امپیکٹ آئے گا. لیکن اگر آپ وہ ڈبل دا امپیکٹ کو ریزسٹ کر جاتے ہیں, ٹرسٹ می, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سکت دے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے وہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے. صبر کرنے سے آتا ہے. حدیث کے الفاظ, فوربیرنس کیسے آتی ہے, ایک صحابی نے پوچھا, یعنی صبر اور برداشت. رسول اللہ نے کہا کہ فوربیرنس کرنے سے آتی ہے. یہ پوری نیورو سائنس ہے. جیسے جم جو ہے باڈی بنانے سے بنتی ہے, بیٹھے بیٹھے تو نہیں بنتی ہے نا. جم جانا پڑتا ہے, تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے, ظاہر ہے مسلز بنانے پڑتے ہیں تو پھر بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ کے برین کے نیورون کے کنیکشنز بھی اسٹرانگ تب بنیں گے اس پاتھ وے کے لیے, اس بیہیویئر کے لیے, جب آپ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کرتے رہیں گے. تو پہلا جو ٹریگر ہے وہ بہت مشکل ہے, نیورو سائنس پوری بتا رہا ہوں. پہلا ٹریگر از دی ہارڈیسٹ ٹو ریزسٹ. دوسرا ٹریگر جو ہے وہ پھر ریزسٹ ہو جاتا ہے. اوکے, تو ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن, اور ظاہر ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس, آپ ان سے معافی طلب کریں. جیسے میں نے ایسے بھی لوگ آج دیکھے ہیں, میرے ہی دوست, کہ انہوں نے کسی ٹیچر کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تو آپ وہ ٹیچر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کدھر ہے, میں اس سے معافی مانگوں گا. ظاہر ہے جب دین کی طرف آئے تو یہ اچھی بات ہے. اٹ مینس کہ آپ کی ریپینٹنس سنسیئر ہے, آپ ایک بندے سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اگلی بات بتائی کہ the sin should be given up only for the sake of Allah, not for any other reason. although any other reason valid ہے, consequences آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز کے, اور وہ consequences سے موٹیویٹ ہو کے گناہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن فائنلی آپ نے کہنا ہے کہ نہیں, میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا رب اس سے ناراض, یہ میں اللہ کے لیے چھوڑ. اور پھر آپ دیکھیں اس میں برکت آتی, پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو کتنی زیادہ ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ملتی. کچھ حدیث اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے, اور اس کی سورس ہے التوبہ ابن ابی الدنیا
57 یہ میں آپ کو انشاءاللہ جب سلائڈ شیئر کروں گا اس میں بھی آپ دیکھ لیں. موسیٰ ابن ابی حبیب رپورٹڈ علی ابن حسین, یہ حضرت علی وہ والے نہیں, علی ابن حسین ہے. علی ابن حسین رحمہ اللہ, he said, verily repentance is only by action and turning away from the matter. Repentance is not by speech alone. وہی بات انہوں نے کر دی کہ ریپینٹنس ایکشن سے شو کی جاتی. ریپینٹنس کی ہے تو چیز ڈیلیٹ کر کے دکھاؤ, ریپینٹنس کی ہے تو پھر اس چیز کو نکال کے دکھاؤ اپنی زندگی سے. اللہ کو شو تو کرو نا کہ میں نے پہلا ایکشن لے لیا, اب آگے آپ مجھے سکت دیں. ریپینٹنس ایسے تو نہیں ہوتی نا کہ ہم ریپینٹ کر لیں منہ سے اور اس کے بعد وہی ایکٹ کرتے رہیں اور اسی میں انوالو رہیں. تو یہ تو بلکہ اپنے آپ کو مزید پرابلم میں ڈالنے والی بات ہے. جیسے کسی کے بہت برے دوست ہیں, وہ ریپینٹ کرتا ہے کہ ناٹ ٹو سٹ ود دیم. ظاہر ہے کچھ بہت برے دوست بھی بن جاتے ہیں کبھی, تو پھر ریپینٹنس یہ ہے کہ آپ ان میں نہ بیٹھیں, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا, آپ بالکل قطع تعلقی نہ کریں, ایٹ لیسٹ سلام دعا رکھیں تاکہ شاید آپ سے امپریس ہو کے دین قبول کر لیں. لیکن یہ کہ ٹوٹلی ان میں بیٹھنا یہ ریپینٹنس کے مترادف ہے. النعمان ابن بشیر reported, I asked عمر صلی اللہ عنہ about his saying repent to Allah with sincere repentance. یہ سورہ تحریم کی آیت کی تفسیر پوچھی حضرت عمر سے. عمر said, it is a servant who repents from a sin and never commits it again. سنسیئر ریپینٹنس سے انہوں نے کیا مراد دی, تفسیر کیا بیان کی کہ وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد کبھی بھی اس کی طرح واپس نہیں جاتا. لیکن ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے, ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس گناہ کا. جیسے کچھ لوگ شراب کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اور آج کے پرفتن دور میں ایک اور ایڈکشن بھی ہے ظاہر ہے, تو وہ لوگ اس کے ایڈکشن ہو جاتے, اس کی ایڈکشن ہو جاتی, وہ اس سے اسٹرگل کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ہوپ فل حدیث ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اتنا فالس ہوپ بھی قائم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفینس میکنزم بنا لیں کہ لو جی حدیث مل گئی تو اب تو میں تو مظلوم ہوں, میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا اس بات کو. لیکن وہ ہوپ فل حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توابین بہت پسند ہے. توابین وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں, کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ٹائم آتا ہے کہ دے میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کو میں ریلیٹ ایک اور حدیث سے کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آئے گا حساب دینے. آپ کو پتہ ہے نا, اللہ انڈیویجولی حساب لے گا, لوگوں کو سامنے کھڑا کرے گا اور پھر لوگوں سے سوال کرے گا. The feet of son of Adam will not be able to move until he or she is able to answer 5 questions. اور ان میں سے ایک سوال ہے, جوانی میں تو نے کیا کیا تھا. لوگ کہتے ہیں جوانی رول دو, کوئی بات نہیں, جوانی میں کیا عبادت کرنی, ایک سوال ہے یہ قیامت والے دن. آپ کے نبی بتا رہے کہ جوانی میں کیا کیا تھا. بہرحال حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سامنے بلائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے قریب آؤ, وہ قریب آئے گا. یہ میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے, لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے, قریب آئے گا. اللہ کہیں گے اور قریب آؤ, قریب آئے گا, یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انگلف کر لیں گے, چھپا لیں گے باقیوں کی نظر سے. اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اے میرے بندے, تو ایک گناہ کرتا تھا اور تیرا یہ گناہ مجھے پتہ ہے, لیکن جس طرح دنیا میں میں نے تیرا یہ گناہ چھپایا, آج اسی طرح میں سب کے سامنے تیرا یہ گناہ چھپاتا. اب یہ بہت ہوپ فل حدیث ہے. یہ وہ شخص ہے جو بہت سٹرگل کر رہا تھا ایک گناہ کے ساتھ, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ہم نے ڈیفینس میکنزم نہیں بنانا. اب اللہ جانتا ہے گناہ کیا ہے, آپ کیسے شور ہیں کہ وہی گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں نا, ہو سکتا ہے آپ کی تو پکڑ ہو جائے. ایک گناہ جس پہ آپ کا پورا کنٹرول ہے, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں کر رہے, تو یہ وہ گناہ نہیں ہے. یہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے بس بے بس بھی ہو جاتا ہے. لیکن خیر اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوائنٹ ہوپ ہے, ہوپ دینے کے لیے بات سنا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ چھپا لے. ایک اور حدیث کو اس سے ریلیٹ کرتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کے گناہ اور عیب چھپاتے تھے دنیا میں, اللہ قیامت والے دن ان کے عیب چھپائے گا. تو لوگوں کے عیب چھپانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کے عیب ظاہر کرنے پڑتے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. کہ کوئی مجھ سے کسی کا رشتہ مانگنے آئے تو عیب بتانا پڑے گا بھی کہ یہ اس کی یہ بری عادتیں ہیں, دیکھ لو. اگر اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہے تو یہ اس کی بری عادتیں ہیں, تو وہاں پر آنیسٹی دکھانی پڑے گی. پرمیزیبل فارم آف بیک بائٹنگ ہے, 6 فارمز آف بیک بائٹنگ پرمیزیبل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں گھیر کر کہے گا کہ جس طرح دنیا میں تیرے گناہ چھپاتا رہا, آج بھی چھپاؤں گا. اور وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا آپ سوچیں, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ اس کے گناہ اس دن بھی چھپا رہا. تو یہ ہوپ فل چیز ہے ایک کہ وہ شخص ٹرائی کر رہا تھا. پوائنٹ از وہ ٹرائی کر رہا تھا. وہ شخص نہیں تھا جو ڈیفینس میکنزم بنا کر بیٹھا تھا اور جان بوجھ کے گناہوں میں جاتا تھا.
He or she was trying their level best, especially in this age of fitna. آج کے پرفتن دور میں